ساری دنیا تباہ ہو جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کو اس بات کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا ایک بندہ مومن کے قتل ہونے کا ہوتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کسی مومن کے قتل میں آسمان و زمین کے سارے لوگ بھی شامل ہو جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ایک مومن کے قتل کے جرم میں ساری انسانیت کو دوزخ میں اون دے منہ گرا دے۔ چور مرد ہو یا عورت ہو، چوری کر لیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایک آدمی نے اگر انڈا چرا لیے تو کیا اس کا بھی ہاتھ کٹے گا؟ قیامت کے روز اللہ ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا کے کہیں گے اب اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ اے کعبہ، تیری اللہ نے ایک چیز حرام کی ہے، ایک مومن کی اللہ نے 3 چیزیں حرام کی ہیں۔ سب سے اگر کم درجے گناہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، تو اس سے 72 گنا زیادہ بڑا جرم اللہ کے رسول نے زبان نبوت سے اعلان کیا، وہ یہ ہے تیری شکل میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اسی لیے رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں لڑائی بھی ہو جائے نا، کسی کے منہ پہ کوئی مکہ یا تھپڑ نہ مارو، یہ چہرہ رب کا بنایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو خاص کر ذکر کیا۔ تخمینے لگا کے، گیس لگا کے، دوسروں کے بارے میں غلط نظریات قائم کر کے اور پھر وہ خبریں وائرل کر کے اسے ذلیل و خوار کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اللہ نے حرام کیا۔ کیونکہ بادشاہ تھا، اس کی انگلی کٹ گئی اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری انگلی کٹی ہے، تو اس نے کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، میری انگلی کٹی ہے، اس نے کہا اس وزیر کو جیل میں بھیج دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کی انگلی کٹی ہوئی ہے، لہذا ہمیں بے عیب چیز چاہیے، اس میں عیب ہے، یہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اتنا خطرناک تو نے اشارہ کیا ہے، سمندر میں اگر اس بات کو ڈال دیا جائے سارا کا سارا پانی گدلا ہو جائے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آدمی لوہے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ قیامت کے روز اس کو دوزخ کی اس جگہ پہ رکھے گا جہاں پہ جہنمیوں کے پیپ آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول یہ قوم کا مؤسس آدمی لگتا ہے، آپ خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، اللہ کے رسول نے پوچھا اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ کے رسول نکاح کا پیغام بھیجے کوئی اپنی بیٹی نہ دے، اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دے، پہلے جو گزرے ہیں ان سے ساری زمین بھر جائے تو یہ ایک آدمی ساری بھری ہوئی زمین سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے کنبے، ذات پات اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں کہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ بے شک اللہ کو ہر ایک بات کا علم بھی ہے اور خبر بھی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا جسے حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ اور حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس حج کے دوران میدان عرفات میں اور مینا میں مختلف اوقات میں 4 خطبے ارشاد فرمائے،
اور ان چاروں خطبات میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ نبوت کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اسلام کے جتنے بھی بنیادی اور اساسی احکامات ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ اس حج میں موجود تھے، آپ نے ان کے سامنے رکھ دیے۔ ان احکامات میں دین کی بنیادی باتیں، معاشرتی اصول، معاشی اصول، اخلاقی احکامات، سیاسی معاملات، یہاں تک کہ خاندان کے بارے میں جو بنیادی باتیں تھیں وہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کر دی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو چارٹر نبی رحمت علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے انسانیت کو دیا، اس جیسا انسانی حقوق کا چارٹر لانے سے آج بھی پوری دنیا قاصر ہے، عاجز ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اتنے تفصیلی اس کے شقیں اور احکامات ہیں، میں ان میں سے صرف 3-4 جو باتیں ہیں جس سے ہمیں کوئی سبق مل سکے اور ہماری زندگی میں اصلاح ممکن ہو سکے، وہ صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں اور یوم النحر 10 ذی الحجہ کو منا میں اور 12 ذی الحجہ کو پھر منا میں یعنی ایام تشریق میں 3 جو خطبے دیے، تینوں خطبوں میں ایک بات نبی کریم علیہ السلام نے تینوں جگہ پہ بیان کی، ایک بات، باقی کچھ باتیں عرفات میں بیان کی، منا میں بیان نہیں کی، لیکن ایک بات ایسی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہر خطبے میں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ، یہ بات اچھی طرح سے سن لو کہ تمہارے اوپر دوسروں کا قتل، دوسروں کی جان کو نقصان پہنچانا یہ اسی طرح حرام ہے، دوسروں کا مال ناحق طریقے سے لینا یہ اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن حرام ہے، جیسے یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ حرام ہے، اور جیسے یہ شہر مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، جس طرح حج میں آ کے اس کو حرام حرمت والا عزت والا مہینہ جان کے دوسروں کے حق غصب نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھو کہ قیامت تک کے لیے دوسروں کی جان اور دوسروں کے مال کی حفاظت تو کرنی ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ گویا انسانی حقوق کا اس سے بہتر چارٹر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات انسانی جان کا تحفظ ہے، حرمت جان۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کے قتل کو، ناحق قتل کو، اتنا بڑا جرم تصور کیا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے قصاص کے علاوہ یا فساد فی الارض کے علاوہ کسی بھی انسان کو قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل۔ اور سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ نے یہ بھی تمیز نہیں کی کہ وہ انسان مسلمان ہو، مومن ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ اور جہاں تک اہل ایمان کے قتل کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، ایک قتل خطا بھی ہوتا ہے، یعنی آدمی چاہتا نہیں ہے، اس کا بندہ مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ جس سے کوئی انسان فوت ہو گیا، جسے قتل خطا بھی کہا جاتا ہے، یا اسی طرح اور کچھ شکلیں قتل شبہ عمد بھی کہا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا، کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کیا، تو اس کی سزا یہ ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ غاضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عظیم عذاب تیار کر کے رکھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا تباہ ہو جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کو اس بات کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا ایک بندہ مومن کے قتل ہونے کا ہوتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کسی مومن کے قتل میں آسمان و زمین کے سارے لوگ بھی شامل ہو جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ایک مومن کے قتل کے جرم میں ساری انسانیت کو دوزخ میں اون دے منہ گرا دے۔ یہ ہے انسانی جان کی حرمت۔ حدیث مبارکہ میں کچھ ایسے گناہ بیان کیے گئے جن کے کرنے سے شریعت نے اجازت دی کہ اب اس بندے کا قتل لازم ہو گیا، لیکن وہ قتل کا فیصلہ عدالتوں کا ہے، ریاست کا ہے، نہ کہ کوئی بھی شخص خود اٹھے اور نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود ہی بندے مارنا شروع ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو جانی طور پہ نقصان نہیں پہنچانا۔ اور اسی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے جو دوسری بات بیان کی، دوسروں کے مال نہ حق طریقے سے، غلط طریقے سے، کہ جتنے بھی غلط طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام کو جو حرام کیا ہے شریعت نے، ان کے مال کو لینا یہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے صرف اتنی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں جو مال ہے ایک دوسرے کا نا ناجائز اور باطل طریقے سے مت کھایا کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت میں اجازت دے دی خرید و فروخت میں، کہ ایک چیز آدمی بیچتا ہے اس کے پیسے لیتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہر باطل طریقہ پیسہ لینے کا اس کو حرام قرار دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تفصیلات احادیث میں واضح کر دی۔ اب ایک تو بڑی ہر بچے کو پتہ ہے چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور چوری کی سزا آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو چوری کر لیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایک آدمی نے اگر انڈا چرا لیے تو کیا اس کا بھی ہاتھ کٹے گا؟ تو جامع ترمذی میں روایت آتی ہے کہ عہد نبوی میں جس چور نے چوری کی تھی اس کی قیمت ربع دینار بنتی تھی، ایک دینار کا چوتھائی حصہ بنتا تھا۔ اور بعض فقہا نے کہا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے اقوال نقل کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں جب کوئی شخص 5 درہم جتنی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، اور 5 درہم آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں تقریباً کوئی 1.5 پونے 2 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو دوسروں کے مال کو اتنا محفوظ بنایا ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا حق نہیں بنتا، اس نے قسم اٹھائی اور وہ چیز اس کو مل گئی، چیز اس کی نہیں تھی، بحث ہوئی، اس نے قسم اٹھا دی، چیز تو اس نے لے لی، قیامت کے روز آئے گا اللہ اس پہ غضب ناک ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر وعید بیان کی ہے، اور خاص کر ان احباب کو ڈرنا چاہیے جو 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، اللہ کے احکامات کو ظاہری شکل میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ان کی زندگی میں دائیں بائیں کچھ ایسے معاملات تو نہیں چل رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما،
جس آدمی نے ظلم کر کے ایک بالشت کسی کی ہتھیال ہی قبضہ کر لیا، قیامت کے روز اللہ ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا کے کہیں گے اب اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ چاہے عدالتوں میں مہنگے وکیل کر کے، جج خرید کے، پلاٹوں پہ قبضے کر کے فیصلے اپنے حق میں بھی کرا لیں، اللہ کی نظر میں مجرم کے مجرم رہیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، دیکھو بعض دفعہ میرے پاس دو سائل آتے ہیں، ایک آدمی بڑا شاطر ہوتا ہے، بڑا چالاک ہوتا ہے، اور ایک آدمی شریف ہے، اس کو اپنا مدعا بیان کرنا نہیں آ رہا، سمجھانی بات نہیں آ رہی۔ میں ظاہر کو دیکھ کے جس نے میرے سامنے اچھے دلائل دیے میں اس کے حق میں فیصلہ کر لیتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مالک نہیں ہے، وارث نہیں ہے۔ اگر میرے فیصلے کے مطابق بھی وہ چیز لے لیتا ہے جو حقدار نہیں تھا، یہ آگ کا انگارہ پکڑ رہے، میرے نبی ہونے کے باوجود بھی میرا فیصلہ کیا ہوا بھی حرام چیز کو اس کے لیے حلال نہیں کر سکتا۔ تو اگر میں فیصلہ بھی کر دوں، اللہ کی نظر میں یہ مجرم کا مجرم رہے گا۔ بہن بھائیوں کا جو حق کھایا پیا ہوا ہے، جو کسی کی جگہ پہ قبضہ کر رکھا ہے، جو کسی کا حق بنتا ہے دینا ہے نہیں دے رہے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اتنی زیادہ تکرار اور تاکید کے ساتھ اللہ کے جو حق ہیں، نماز، زکوٰۃ کا اگرچہ ایک خطبے میں ذکر ملتا ہے، لیکن جتنی تفصیل سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے انسانوں کے حقوق کو بارہا بیان کیا ہے، اللہ کے حق ادا کرنے والے تمام اہل ایمان کو یہ غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ان باتوں میں سستی کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ایک طرف لگا لے کہ ذرا بھی رکو، تمہارا حساب کتاب باقی۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے ہمارے ہاں معاملات کی خرابی انتہائی بدترین حالت میں چلی گئی۔ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، کاروباری معاملات میں ہیرا پھیری اس کو گناہ سمجھتے نہیں۔ تو اگر نماز، پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، 4 رکعتہ نماز میں 22 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، اور پہلی بار اللہ اکبر شروع ہوا آپ نے دنیا جہان سے ناتا کاٹ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ اکبر سنا، آپ نے اپنی کوئی مرضی نہیں کی، آپ جھک گئے، پھر اللہ کا حکم ہوا کھڑے ہو گئے، پھر اللہ کا حکم تکبیر سنی، پھر آپ زمین پہ چلے گئے۔ عملی زندگی میں یہ نماز اور اللہ اکبر ہمیں یہی ٹریننگ دیتا ہے، جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، جہاں پہ اللہ رسول کی بات آ جائے کہ رک جاؤ وہاں پہ رک جاؤ۔ یہی نماز کی ٹریننگ ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہمارے مالی معاملات سارے اسی طرح خراب ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ ہماری اصلاح بھی فرمائے اور اللہ ہماری کمی بیشی کو معاف بھی کرے۔ یہ 2 باتیں تو ایسی ہیں، بہرکیف ہمارے معاشرے میں چوری کرنا، ناحق کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنا بڑے بڑے گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر کو انسانوں کے معاملات میں اللہ جو سب سے پہلا فیصلہ کریں گے وہ قتل کے بارے میں ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن تیسری بات جو نبی کریم علیہ السلام نے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر آپ نے جو خطبے میں ارشاد فرمائی، اس میں تیسری بات یہ تھی، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، جس طرح تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں، ایک دوسرے پر مال حرام کر دیا گیا ہے، اسی طرح دوسروں کی عزتوں کو تاتار کرنا یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا اس کو حرام کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ سامنے اور بیت اللہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے کعبہ تو بڑی حرمت والا ہے، بڑی عظمت والا گھر ہے، لیکن ایک مومن کی عزت
اور اس کا مقام و مرتبہ اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اے کعبہ تیری اللہ نے ایک چیز حرام کی ہے، ایک مومن کی اللہ نے 3 چیزیں حرام کی ہیں۔ اس کے خون کو حرام کی ہے، اس کے مال کو حرام کی ہے، اور تیسری بات اس حدیث میں آتی ہے کہ مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا حکم بھی ہے۔ بدگمانی، تخمینے لگا کے، گیس لگا کے، دوسروں کے بارے میں غلط نظریات قائم کر کے اور پھر وہ خبریں وائرل کر کے اسے ذلیل و خوار کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اللہ نے حرام کی ہے۔ تو ایک مسلمان کی عزت اتنی اللہ کی نظر میں محترم ہے، اتنی محترم ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے بندوں کی عزت بچانے کے لیے 6 احکامات دیے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن کریم میں عمومی طور پہ جتنے بھی احکامات دیے گئے وہ اللہ نے صرف مردوں کو حکم دیا، اور عورتیں اس حکم کی پیروی میں اسی کی ماتحتی میں آ جاتی۔ اللہ نے الگ سے حکم نہیں دیا کہ مرد یہ کام کریں عورتیں یہ کام کریں، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے خاص کر بیان کیا ولا نساء من نساء۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو خاص کر ذکر کیا۔ تمسخر مذاق اڑانا دوسروں کا، اس سے منع کیے، کسی کی رنگت کی وجہ سے، کسی کے قد کاٹ کی وجہ سے، اور کسی کے بولنے کے سٹائل کی وجہ سے اس کا تمسخر اڑانا، اسے ذلیل و خوار کرنا۔ یاد رکھیے ہر چہرہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تیری شکل میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اسی لیے رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں لڑائی بھی ہو جائے نا، کسی کے منہ پہ کوئی مکہ یا تھپڑ نہ مارو، یہ چہرہ رب کا بنایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ناقص نہیں ہو سکتی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز خراب نہیں ہو سکتی۔ ہماری آنکھوں میں دیکھنے میں نقص ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ کی ذات ایسی ہے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے ویسے تمہاری تخلیق کرتا ہے، ویسے تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں، غالب طاقتور ہے، اور کسی کی شکل بڑی اچھی بنا دی، کسی کو ذرا نقش و نگار کوئی تھوڑے سے کم دے دیے، حکمتیں وہی ذات جانتی۔ اس کائنات میں جو بھی ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات حکیم ہے، اللہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ ایک حکایت ہے کہ کوئی بادشاہ تھا، اس کی انگلی کٹ گئی، اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری انگلی کٹی ہے، تو اس نے کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، میری انگلی کٹی ہے، اس نے کہا اس وزیر کو جیل میں بھیج دو۔ وزیر نے پھر یہ بات سن کے کہ مجھے جیل بھیجا جا رہا ہے، اس نے کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ نے شکار پہ جانا تھا، شکار کھیلتے کھیلتے دشمن ملک میں چلے گئے۔ اتفاقی طور پہ وہ دن ان کی قربانی کا دن تھا، بتوں کے نام پہ وہ بندے ذبح کر کے چڑھاتے تھے، ذبح کرتے تھے انسانوں کو۔ سال کے بعد وہ ایسا دن تھا جس دن انہوں نے قربانی کرنی تھی۔ انہوں نے اپنے سپاہی بھیجے کہ جو بھی کوئی قیدی تمہیں نظر آئے نا اپنے ملک میں ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ بادشاہ ہاتھی چڑھ گئے جو شکار کرنے گئے تھے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم نے قربانی کرنی ہے اپنے معبود اور بتوں کے نام پہ، تو بادشاہ کا فیصلہ ہوا کہ بادشاہ کو بتوں کے نام پہ ذبح کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو سارا دیکھا کہ صحیح سلامت تو ہے، بے عیب تو ہے، تو
تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کی انگلی کٹی ہوئی ہے، لہذا ہمیں بے عیب چیز چاہیے، اس میں عیب ہے، یہ قربانی پہ نہیں لگ سکتی۔ بادشاہ کو تب وزیر کی بات سمجھ آئی کہ میرے وزیر نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ زندگی بچ گئی، واپس آیا اور اس نے اپنے وزیر کو نکالا، اس نے کہا مجھے تب جا کے تیری بات سمجھ آئی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب میں نے تجھے جیل میں بھیجا تو تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے جیل میں نہ بھیجتے، میں آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ بچ گئے تھے تو میری قربانی ہو جانی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ دنیا میں جو بھی کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے، یہ بنائی ہوئی چیز اس اللہ رب العالمین کی ہے، اور ان چہروں کا مذاق اڑانا، انسانی جسم کے عیوب کو، نقائص کو ہائی لائٹ کر کے، واضح کر کے اس کو اس کی چھیڑ خانی بنانا۔ صرف ایک حدیث بیان کر کے بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صفیہ کے بارے میں اشارہ کیا کہ پستہ قد، چھوٹے قد کی ہیں۔ حضرت صفیہ جو ام المؤمنین ہے، صرف اشارہ کیا، بولی نہیں ہے، چھوٹے قد کی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اتنا خطرناک تو نے اشارہ کیا ہے، سمندر میں اگر اس بات کو ڈال دیا جائے سارا کا سارا پانی گدلا ہو جائے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے، صرف ایک بات۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ غیبت صرف کرنا گناہ نہیں ہوتا، مذاق کرنا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس تمسخر کے مزے لینا اور اس کو سننا، ایسی مجلس میں بیٹھنا، یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو بندوں کی کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ چٹی داڑھی والا بندہ ہے اور ایک نوجوان اٹھ کے ماں بہن کی اس کو گالیاں دے جاتا ہے، اس شریف آدمی کو اتنی آج تک کسی نے تمیز نہیں دی کہ تو اپنے باپ دادا کی عمر کے بندے کو گالیاں دے کے جا رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ جو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے ناخن تانبے کے دیے ہوئے، لوہے کے، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آدمی لوہے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا، دو باتیں بتائی گئی۔ الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، اور دوسری بات بیان کی، یہ لوگوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے، لوگوں کو بے عزت کرتے تھے۔ اور گوشت ہم، قربانی تو گزر جائے گی لیکن اللہ معاف کرے، یہ مردہ بھائیوں کا گوشت ہم پورا سال کھاتے ہیں، پورا سال کھاتے ہیں، اور ایسے زبانوں کو چسکے لگے ہیں، جس مجلس میں غیبت نہ ہو وہ مجلس ہی نہیں ہوتی۔ جتنی دوستوں کی اور خاندان کزن کی گیدرنگ ہوگی، سب سے زیادہ موضوع بحث اگر ہماری اس گیدرنگ میں کوئی ہوگا تو دوسرا ہوگا، دوسروں کے عیب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دے کے کہا ہے، کیا پسند کرتے ہو تمہارا بھائی، سگا بھائی مرا پڑا ہو اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائی جا رہے ہو؟ کیا پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کسی اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، اللہ قیامت کے روز اس کو دوزخ کی اس جگہ پہ رکھے گا جہاں پہ جہنمیوں کے پیپ آ رہے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ یہ جو آدمی حرکت کر رہا ہے دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے سے، اس سے رک جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے قتل کو حرام کیا، دوسروں کے مال کو حرام کیا، اسی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا یہ بھی حرام کیا۔ اور عزتوں کے کھیلنے سے ایک تو ہے مذاق، جیسے میں نے عرض کیا،
اور مذاق ہنسانے کے لیے بھی اس کو منع کیا ہے کہ ہنسی ہنسانے کے لیے آپ کسی کی ذات کو، کسی کی رنگت کو، کسی کی قد جسامت کو موضوع بنائے رکھیں، یا غلط بیانی کر کے بھی لوگوں کو ہنسانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے آدمی کے لیے بھی دوزخ کی ویل نامی وادی بتائی ہے، جو صرف اس لیے بات کرتا ہے، جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگ میری بات کو سن کے ہنسیں۔ ہمارے سارے میڈیا پہ اور اب سوشل میڈیا پر بھی یہی طوفان بدتمیزی بپا ہے کہ صرف ہنسایا ہی جا رہا ہے پوری قوم کو جوکر بنایا ہوا ہے۔ کسی بات میں آپ کو سنجیدگی نام کی شاید نظر ہی نہیں آئے گی۔ جس کے ہاتھ میں کیمرہ آتا ہے یا وہ بے حیائی کی ویڈیو بنائی جا رہا ہے یا ہنسنے ہنسانے کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور کوئی کام کی چیز ہو۔ میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا، ایک جرم وہ کر رہے ہیں لیکن ایک جرم ہم بھی کر رہے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، تو ان نگاہوں کے بارے میں بھی تو اللہ نے پوچھنا ہے نا، اس کا بھی تو سوال ہونا ہے۔ اور یہ جو زبان سے بولتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اس کا بھی تو سوال ہونا ہے۔ اسی لیے سفیان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نصیحت پوچھ رہے ہیں، میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس بات کا ڈر ہے؟ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور کہا اس کا ڈر ہے سب سے زیادہ، ایک منہ اور دوسری شرم کا۔ سب سے زیادہ لوگ اس وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور سب سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے دو عمل کی وجہ سے جائیں گے، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرے اچھے اخلاق۔ تو یہ امتیاز آج جو ہمارا پیدا کیا ہوا ہے وہ نچلی ذات کا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، پکڑا اور اس بندے کی بے عزتی کر دی۔ اور یہ بے عزتی کرنا یہ ارب پتی، کروڑ پتی، بزنس مین، فیکٹری کے اونر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے ملازموں کے ساتھ گالم گلوچ کرتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے 10 سال رسول پاک علیہ السلام کے پاس خدمت کی، وما قال علی اف قط، 10 سالوں میں رسول پاک نے کبھی مجھے اپنا نوکر جان کے اف بھی نہیں کہا۔ اور فرماتے ہیں مجھے کبھی اللہ کے رسول نے مجھے کوئی اگر حکم دیا اور میں نے نہ کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا انس یہ کام کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام کر لیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے ایسے کیوں کیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول میرے 2 نوکر ہیں، 3 ان کے جرائم بیان کیے۔ اللہ کے رسول جھوٹ بہت بولتے ہیں میرے ساتھ، خیانت کرتے ہیں، بددیانت ہیں، اور تیسری بات کہی کہ میرے نافرمان ہیں۔ اللہ کے رسول یہ 3 کام کرتے ہیں، میں ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا بنے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کی بددیانتی، جھوٹ، نافرمانی اور تیرا گالیاں دینا اور مارنا، یہ دونوں جمع کیے جائیں گے۔ اگر تو ان کے گناہ زیادہ ہوئے اور تو اسی برابر ان کو ڈانٹتا رہا تو پھر تو بات پوری ہو جائے گی، اور اگر تو نے زیادہ ان کو ڈانٹا، وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو اتنی گالیاں دی جائیں اور ان کو ڈانٹا جائے، برا بھلا کہا جائے، تو پھر تیری نیکیاں ان کو ملے گی، اور اگر ان کے گناہ زیادہ تھے اور تو نے ان کو کم ڈانٹا تو یہ تیرا احسان اور فضل ہوگا ان پہ۔ یہ بات سنی روتے ہوئے واپس آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورۃ الانبیاء کی آیت پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور آپ نے فرمایا اے بندے کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی کہ قیامت کے دن ہم میزان نیکی اور بدی کو تولنے کے لیے انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کر دیں گے، اگر کسی نے ایک رائی دانے برابر بھی کوئی اچھائی یا برائی کی ہوگی ہم اس کو بھی لے کے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔
اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے ان دونوں غلاموں اور نوکروں کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا خادم، میرا نوکر، میرا ملازم بار بار ہی غلطیاں کرے، بار بار ہی غلطیاں کرے، تنگ کرے، کتنی بار معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا، خاموش رہے، پھر سوال ہوا، پھر خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا اگر 70 بار بھی اس کو معاف کرنا پڑے تو اس کو معاف کر دوں، 70 بار۔ اور اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہم ایک بار معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی غلطی ہو نہ جائے ملازم سے، تو ملازمین کی عزت بھی انسان مومن کی عزت اللہ نے بڑی قابل احترام بنائی ہے۔ یہ صحابی کا واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے ملازمین اور مالک کی نیکیوں کو بھی تولنا ہے، تو اپنا جائزہ لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ جناب نوکر صاحب جنت کی پہلی صف میں پہنچے ہوں اور مالک صاحب باہر ہی کھڑے ہوں، ابھی رک جاؤ، ابھی ذرا ابھی تمہارا حساب کتاب بڑا ہے۔ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا اور دوسروں کی ذات کا تمسخر اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس میں پائی جائے، کوئی بھی ایسی برائی جو اس میں پائی جائے اور وہ موجود نہ ہو، آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کریں، یہ غیبت ہے۔ اور یہ غیبت کا عمل تقریباً ہر فیملی میں، ہر شخص میں پایا جاتا ہے، الا من رحم اللہ، جسے اللہ نے بچایا ہو۔ تو جب کسی کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آدمی شاید مجھ سے کم تر درجے کا ہے اور میں اس سے بڑا ہوں۔ سورہ حجرات کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کی ہے، اے انسانوں تم سب کی اصل ایک ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی ہے، تمہاری ذات پات قومیں قبیلے صرف اس لیے بنائے تمہاری پہچان اور تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں فیصلے تمہارے ظاہر کے مطابق نہیں ہوتے، باطن کے مطابق ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کسی گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دے، فوری نکاح کو قبول کر لیں، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، کسی کو مشورہ دے، لوگ اس کے مشورے کو مان لیں، کوئی بات کرے لوگ کان لگا کے سنیں، اللہ کے رسول یہ قوم کا معزز آدمی لگتا ہے، آپ خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، اللہ کے رسول نے پوچھا اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فقیر تھا، مسلمانوں میں سے فقراء المسلمین کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نکاح کا پیغام بھیجے، کوئی اپنی بیٹی نہ دے، مشورہ دے، لوگ اس کو ایویں ماتڑ سے سمجھ کے مشورہ قبول ہی نہ کریں، بات کریں تو لوگ کان ہی نہ لگائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ یاد رکھو، یہ جو فقیر مسکین جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دے، پہلے جو گزرے ہیں ان سے ساری زمین بھر جائے تو یہ ایک آدمی ساری بھری ہوئی زمین سے بہتر ہے۔ ایک آدمی، یہ ہے باطن۔ اللہ کے ہاں وہ آدمی کتنا قریب ہے ہمیں نہیں پتا، تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہی بات تلقین کی تھی، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، اور کسی سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ پہ، اور کسی سیاہ رنگت والے کو کسی سفید پہ کوئی برتری نہیں ہے، برتری ہے تو صرف تقویٰ کی۔ تو دوسروں کی بے عزتیوں اور عزتوں کے ساتھ کھیل کے کہیں پہ اپنے اعمال نہ برباد کر بیٹھیں۔ صرف آخری حدیث ایک بیان کر کے پوری بات کا خلاصہ اس میں آ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سود ہے اس کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود کے 70 گناہ ہیں،
اور سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے سود کا کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اور جس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 72 دروازے ہیں، ان میں سے بھی یہ فرمایا کہ سب سے کم درجے کا سود کا گناہ یہ ہے 72 میں سے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کہ سب سے جو سود کا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے رسول بتائیں، کہا کہ وہ اپنے بھائی کی بے عزتی کرنا۔ یعنی سب سے اگر کم درجے گناہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، تو اس سے 72 گنا زیادہ بڑا جرم اللہ کے رسول نے زبان نبوت سے اعلان کیا، وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی انسلٹ کرنا، اس کی بے عزتی کرنا اور اسے رسوا کر کے رکھ دینا۔ بس اللہ ہمیں ہدایت دے، بس دعا کی ضرورت ہے۔ باتیں ہم بڑی سنتے رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو آدمی جتنا بدتمیز ہے، جتنی زیادہ انسلٹ کرتا ہے، جتنی زیادہ گندی گالیاں دیتا ہے، اتنا ہی وہ چیمپئن بنتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں خطبہ حجۃ الوداع جو انسانی حقوق کا بہترین چارٹر ہے، جس میں انسانی حقوق کے تمام جو شقیں ہیں ان کا تحفظ کیا گیا ہے، اللہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔